علیحدہ ایک جگہ پہ ان سب جماعتوں کی آپ نے احتجاج دیکھے ہوں گے کسی خاص ایشو پہ. کبھی ہمارے ساتھ سی پیک میں ناجائز ہو رہا ہوگا تو کبھی اکیلے کبھی مشترکہ طور پر ہم احتجاج کے لیے نکلتے تھے. کبھی ہمارے ہاں بدامنی کی صورتحال انتہائی گمبھیر صورت اختیار کر جاتی تو پھر ہم اکٹھے ہو کے یا علیحدہ اس پہ احتجاج کرتے تھے. کبھی ڈیورنٹ لائن پہ آمد و رفت میں یا تجارت میں خلل پڑ جاتا تو پھر اس وقت ہم سیاسی جماعتیں قوم پرست جماعتیں کبھی متحد ہو کے کبھی علیحدہ اس پہ آواز اٹھاتے تھے. غرض یہ کہ وہ تمام تر مسائل جس پہ ماضی نے ہم نے اکیلے یا متحد ہو کے آواز اٹھایا ہے، آج وہ مسائل بیک وقت ہم پشتون افغان ملت کو ایک جگہ پہ درپیش ہوئے ہیں. یعنی مسئلہ آج ہمارے ڈیولپمنٹ کا اپنی جگہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں مسئلہ صرف تجارت کا نہیں ہے کہ ہمارے تجارتی کاروباری راستوں پہ پابندیاں اور قدغنیں لگائی جا رہی ہے. مسئلہ ہمارے ہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں ہماری بحال ہیں، صرف اور صرف ہم بدامنی کے شکار ہیں. یعنی اس وقت ہم ان تمام مسائل کا بیک وقت شکار ہیں. اگر آپ دیکھ لیں بدامنی ہمارے ہاں یہ صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ جس میں ہم جیسے سیاسی کارکن تو اپنی جگہ صحیح، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو خدا نخواستہ پتہ نہیں کس اور کس کے مخالف ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو غیر محفوظ تھے ہی تھے. آج مولوی محفوظ نہیں ہے، آج مسجد محفوظ نہیں ہے، آج مزار محفوظ نہیں ہے، آج تجار محفوظ نہیں ہے، آج وکیل محفوظ نہیں ہے. آپ کے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لے جس سے جو بھی انسان منسلک ہو، بس صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ افغان ہے، وہ پشتون ہے، وہ غیر محفوظ ہے. ساتھ ہی 75 سال میں اس ملک کو، اس ریاست کو کبھی بھی ڈیورنٹ لائن پہ پاسپورٹ کا خیال ذہن میں نہیں آیا ہے. آج 75 سال کے بعد جب ایک طرف ہم انتہا پسندی کے شکار ہے بحیثیت قوم، دہشت گردی کے شکار ہے بحیثیت قوم، بدامنی کے شکار ہے بحیثیت قوم، تو ریاست کو یہ خیال بھی اوپر سے ذہن میں آ گیا ہے کہ ان لوگوں کا آمد و رفت آئندہ پاسپورٹ پہ ہوگا. قوانین اس ملک کے ہم ڈیورنٹ لائن پہ نافذ کریں گے. یعنی 75 سال میں اگر بالفرض کرے یہ مسئلہ ریاست کا مسئلہ ہوتا، یہ آئین اور قانون کا مسئلہ ہوتا تو 14 اگست 1947 کے بعد یہ پاسپورٹ کے نظام کا فیصلہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس ریاست کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں، ہم ڈیورنٹ کے معاہدے کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیورنٹ کے معاہدے میں پشتون افغان ملت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ آپ کے کاروبار پہ، آپ کی رشتہ داریوں پہ، آپ کے غم و خوشی میں شراکت پہ کسی قسم کی کوئی قدغن لگائی نہیں جائے گی. آپ دونوں ریاستوں کے جو روٹین کے اسناد ہے، شناختی کارڈ ہے، تذکرہ ہے، آپ اس پہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی یہ تو ایک وار ہے. بدقسمتی سے اس ریاست میں رہنے والے پشتون افغان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شناختی کارڈ کے نام پہ، یہ جو غیر ملکی کے نام پہ اس وقت جو توہین آمیز سلوک، جو تذلیل آمیز سلوک افغان ملت کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، یہ صرف ان کے ساتھ روا کیا گیا. اس کے بعد پھر باری ہماری اور آپ کی ہے. پھر ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ 47 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس، 78 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس، 74 کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس. پھر آپ سے یہ سوال اٹھانا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بھی اسناد نہیں ہیں. جب تک آپ انگوٹھا لگا کے، دستخط دے کے اس بات کا اقرار نہیں کرو گے، افغانیت سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے، پشتونیت سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے، یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے خدا نخواستہ گلے پہ اگر بندوق بھی کسی نے لگا رکھا ہو، دنیا جہاں کی کوئی قوت ہمیں افغانیت اور پشتون ولی سے دستبردار نہیں کر سکتا ہے. یہ دنیا نوٹ کر لے، یہ ریاست نوٹ کر لے. اس کے بعد یہ وار اس پر ہے. تو اس بنیاد پہ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ملت پال، قوم پرست
جماعتوں نے پورے صوبے کی سطح پہ بلکہ پورے پشتون افغان ملت کی سطح پہ احتجاج کی کال مسلسل دے رکھی ہوئی ہے۔ اس مرحلے میں آپ نے دیکھا چمن میں لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلے، وہ کسی مخصوص جماعت کے نہیں تھے، کیونکہ مسئلہ صرف ANP کو درپیش نہیں ہے، مسئلہ صرف پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو درپیش نہیں ہے، مسئلہ صرف پشتون تحفظ موومنٹ کو درپیش نہیں ہے، مسئلہ صرف نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کو درپیش نہیں ہے، مسئلہ پورے پشتون افغان ملت کو درپیش ہے۔ لوگوں نے اپنی سیاسی وابستگیاں سائٹ پہ رکھ کر کے اس احتجاج کا حصہ اپنے آپ کو بنایا۔ یہ سارے لوگ ان قوم پرست نیشنلسٹ جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، کیونکہ ڈیورنڈ لائن پہ غم و خوشی کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، روزانہ کی بنیاد پہ 5 پیسے کمانے کے لحاظ سے یہ مسئلہ پورے ملت کو درپیش ہے۔ یہ کڑیاں صرف چمن تک محدود نہیں ہے، یہ کڑیاں صرف قلعہ عبداللہ تک محدود نہیں ہے، یہ سلسلے صرف کوئٹہ تک محدود نہیں ہے، یہ کراچی تک محدود نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ ورلڈ یہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دبئی میں بیٹھا کوئی شخص، لندن میں بیٹھا کوئی شخص، واشنگٹن میں بیٹھا کوئی شخص، دلی میں بیٹھا کوئی شخص کسی نہ کسی لحاظ سے اس ڈیورنڈ لائن پہ اس کاروبار سے وابستہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارے وسائل سے مالا مال خطہ، ہرنائی سے لے کے شارگ سے لے کے دکی تک، چمالنگ تک، مسلم باغ تک، لورولائی تک، جہاں پہ کوئلہ ہے، جہاں پہ سنگ مرمر ہے، جہاں پہ کرومائٹ ہے، اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس نام نہاد دہشت گردی کو، اس نام نہاد پریپلین بدامنی کو ہم ایک سازش سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شارگ میں 20 ٹرک ایک دوسرے کے پیچھے کوئٹہ کی طرف آ رہے ہیں، آگے بھی چیک پوسٹ ہے، پیچھے بھی چیک پوسٹ ہے، دن داڑے کوئی آ کے اس کو آگ لگا دے، راکھ کر دے، اور کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ یہ تو فلاں تنظیم ہے، یہ تو فلاں تنظیم ہے، یہ تو اس کی کارروائی، یہ تو اس کی کارروائی۔ یہ جو ہمارے ٹیکسز پہ یا خصوصاً کوسٹ سے لے کے ہرنائی تک، شارگ تک، دکھی تک، چمالنگ تک اس کوئلے کی مد میں جو ریونیو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، کم از کم اس کی خاطر یہاں اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کو آپ یقینی بنا لیتے، کم از کم اس ریونیو کی خاطر یہاں پہ امن و امان کو قائم رکھنا آپ ہر صورت میں بحال رکھتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے کبھی بدامنی مسلط کی جاتی ہے، کبھی ڈیورنڈ لائن پہ قدغنے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی پاسپورٹ کا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ مسئلے ہیں جس میں انتہا پسندی ہے، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں ہمارے وسائل پر قبضہ گیری ہے، جس پہ ہمارے کاروبار تجارت پہ قدغنے ہیں، یا ساتھ ہی ہمارے وہ بے بس، وہ لاچار، وہ مظلوم فلسطینی جس پہ زمین اسرائیلیوں نے تنگ کر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا جہان کی قوتیں اس کی پشت پہ کھڑی ہے، یورپ سے لے کے امریکہ تک سارے ان کے اسرائیل کے پشت پہ کھڑے ہیں، اور مسلم دنیا نظارہ کر رہی ہے۔ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کی صرف اور صرف مذمت کی سٹیٹمنٹس آ رہی۔ اس ایٹم بم کو ہم نے کس چیز کے لیے رکھا ہے؟ یہ جو میزائل جس پہ ہم نے غوری، ابدالی اور فلانا اور ڈنگے رکھے ہوئے، یہ ہم نے کس چیز کے لیے رکھی ہے؟ یہ جو سعودی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل، مضبوط اور فعال معیشت کا مالک دکھاتا ہے، یہ معیشت کس دن کے لیے ہے؟ یہ عربوں شیخوں کے پیسے کس چیز کے لیے؟ یہ نام نہاد امریکہ کے ساتھ ایرانیوں کے جھگڑے آج کا دن ہے اس کام کے آنے کے لیے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آپ آگے آ جائیں۔ یہ جو اپنے آپ کو خراسان کی تحریک کہتے تھے کہ ہم اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے، بزور تلوار پھیلائیں گے، بزور بندوق پھیلائیں گے، اس کا وزیر داخلہ کابل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ دنیا کی قوانین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جا کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں۔ تو دنیا کی قوانین نے کل آپ کو کس طرح اجازت دیا تھا کہ آپ نے جا کے کابل کو لہو لہان کر دیا، پشاور کو لہو لہان کر دیا، کوئٹہ کو لہو لہان کر دیا؟ آج تک ہماری دھرتی میں جو بھی، چاہے انفرادی طور پہ ہو چاہے اجتماعی طور پہ ہو، جہاں پہ خون بہایا گیا ہے اس کی قبولیت مذہب کے نام سے ہوئی ہے۔
تو یہ جو خون ہماری سرزمین پہ مذہب کے نام پہ بہائی گئی، تو کیا آج آپ کو دنیا کی قوانین اجازت نہیں دے رہے کہ آپ جا کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کر لیں؟ یہ جو ڈرامہ 45 سال ہماری سرزمین پہ رچایا گیا تھا، یہ جو خونی کھیل کھیلا گیا تھا، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت جماعتیں آج قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم آج تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ دین کے نام پہ جو ڈرامہ آپ کے ساتھ روا رکھا گیا، آپ پوچھیں ان مذہبی جماعتوں سے آج کہ آج ہماری اس تذلیل امیز رویے پر ہمارے ساتھ یہ جو توہین ہمیں سلسلہ شروع ہے، کیا آپ نے ہمارے لیے ایک مظاہرہ کیا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے ایک دن کے لیے احتجاج کی کال دی ہے؟ یہ تو اپنی جگہ کے ہمارے ساتھ افغانیت کے نام پہ پشتونوں کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے، اس پہ تو احتجاج کی کال دینا دور کی بات۔ آپ مولوی محمد حنیف شہید جس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا، اس پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو، حافظ حمداللہ پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو، غفور حیدری پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو، اور کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ اسرائیل، را اور موساد اور فلانا اور ڈنگرا کا ہمارے خلاف سلسلہ اور کارروائیوں کی ایک کڑی ہے۔ اسرائیل کدھر ہے؟ بابا را کدھر ہے؟ جس بیج کو تم نے بویا ہوا ہے، جس کے لیے تم نے دین کو استعمال کیا ہوا ہے، جس کے لیے تم نے احادیث کو استعمال کیا تھا، جس کے لیے تم نے قرآن کو استعمال کیا تھا، آج وہ فصل کی شکل اختیار کر کے اس سے تم بھی محفوظ نہیں ہوئے ہو، تو کم از کم ابھی تو منبر سے آپ آواز اٹھا لیں، ابھی تو آپ مسجد سے آواز اٹھا لیں۔ یعنی ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً ایک لحاظ سے بات اگر انہوں نے کہی ہے اپنی جگہ صحیح کہ پاکستان میں کوئی جہاد نہیں ہے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کبھی جہاد ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن افغانوں پہ جہاد کے فتوے دے دے کر آپ نے کس دین کی بنیاد پہ، آپ نے کس مذہب کی بنیاد پہ ہمارے سرزمین کو لہو لہان کر دیا؟ تو یہ وہ ساری انتہائی دردناک صورتحال جو اس وقت اس قوم پر مسلط ہے، اس کے غیور الس پہ مسلط ہے، ایک قوم جس نے تاریخ میں عروج کی دنیا دیکھی ہے، جس نے اصفہان سے لے کے دہلی پہ حکمرانی کی ہے، آج وہ انتہائی ضلالت کی زندگی گزار رہی ہے، آج وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جس کو ہم نے کلمہ سکھایا ہے، جس کو ہم نے دین سکھایا تھا، جس کو ہم نے ہندو راجپوت سے مسلمان راجپوت بنایا ہے، آج وہ ہمیں دین کا سبق دے رہا ہے۔ آج وہ ہمیں اس پہ کیا کہوں کہ اس قوم کی یہ حالت، میں تو کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی سے یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح کی زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال پہ ہم نے مسلسل احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے۔ ہم پورے ملت سے اپیل کرتے ہیں کہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہر ایک چیز کو بالائے طاق رکھ کر کے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے پاس وہ قوت شاید نہیں ہوگی کہ ہم بزور بازو قوم کو اس دردناک مشکل صورتحال سے نجات دلا سکیں، شاید ہم اس لیول کے اختیار اور قدرت نہیں رکھتے ہوں گے کہ ہم بس ایک اعلان میں قوم کو اس مشکل صورتحال سے چھٹکارا دلا سکیں، لیکن ایک پرامن احتجاج کے ذریعے سے، ایک آئینی احتجاج کے ذریعے سے، ایک جمہوری احتجاج کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ لکھا جائے گا۔ آج تک غازی امان اللہ خان کو پشتون افغان ملت کی دلوں سے کسی نے نہیں نکالا ہے، آج تک احمد شاہ بابا کو، میرویس خان نکا کو افغان ملت کی دلوں سے کسی نے نہیں نکالا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تاریخ یاد رکھا جائے گا کہ قوم کی اس مشکل صورتحال میں اصغر کا کیا کردار تھا، نصر اللہ زہری کا کیا کردار تھا، ملک مجید کاکڑ کا کیا کردار تھا، احمد جان کا کیا کردار تھا، اس دھرتی کے سیاسی کارکنوں کا کیا کردار تھا، سیاسی قائدین کا کیا کردار تھا، یہ پھر تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تاریخ حقائق لکھ بھی لے اور حقائق کو چھپا بھی نہ لے۔
تو اس سلسلے میں کل کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہم کوئٹہ کے تمام باسیوں سے اپیل کرتے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. 31 اکتوبر کے جلسے میں جس طریقے سے کوئٹہ کے عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, دنیا کو جو میسج دیا, یقیناً ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم نے اس دن بھی اس کو سلام پیش کیا. مشکل صورتحال ہے پوری قوم پہ. یقیناً جو احتجاج چمن میں ہوتا ہے, جو احتجاج ہرنائی میں ہوتا ہے, جو احتجاج جوب میں ہوتا ہے, اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو احتجاج کوئٹہ میں ہوتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے, لوکل میڈیا یہاں پہ موجود ہے, انٹلیکچوئل یہاں پہ موجود ہے, لکھنے والے یہاں پہ موجود ہے, تمام کے تمام وہ سہولیات یہاں پہ موجود ہے جہاں سے اپنا کوئی آواز کسی کو پہنچا سکتے ہیں. تو کل کوئٹہ شہر میں پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہم کوئٹہ کے تمام باسیوں کو آپ کے پریس بھائیوں کے توسط سے, اپنے ورکرز کی توسط سے, اس ہینڈ بل پمفلٹ کی توسط سے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اس میں ہمارا ساتھ دے. پرسوں کچلاک میں ہمارا انشاءاللہ چمن کوئٹہ کی طرح اولسی پاسن ہے, ایک بہت بڑا احتجاج ہے. اسی سلسلے میں ہم کچلاک کے غیور اولس سے, غیور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہو کر اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک عمل ہم دیں گے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بات آج یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں, میں عوامی نیشنل پارٹی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ, پشتون تحفظ موومنٹ کے تمام ورکروں سے اپیل کرتا ہوں کہ چمن سے لے کے کچلاک تک, پشین تک, کوئٹہ تک, راستے میں کراچی سے آتے ہوئے, لاہور سے آتے ہوئے, اپنے ان افغان بھائیوں کی طرح خیال رکھے, ماؤں کا ماؤں کی طرح خیال رکھے, بہنوں کا بہنوں کی طرح خیال رکھے, بچوں کا بچوں کی طرح خیال رکھے, بچیوں کا بچیوں کی طرح خیال رکھے, سب کا گھر والوں کی طرح خیال رکھے. یقیناً اس وقت وہ انتہائی دردمند صورتحال سے گزر رہے ہیں. اس کے خوراک کے انتظام کے لیے بندوبست کرے, کیمپیں لگائے. یقیناً ہم نے ہر وقت جب بھی اس دھرتی میں ہمارے کسی بھی بھائی پہ مشکل وقت آیا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. ہم نے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے, کپڑوں کا بندوبست کیا ہے, اور سردی بھی آ رہی ہے. تو میں آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان چاروں جماعتوں کے ورکر سے خاص کر, کیونکہ اولس آپ کے ساتھ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, یہ مجھے یقین ہے اس غیور اولس پہ, اس غیرت مند اولس پہ, کہ وہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن ایک سے ایک بڑھ کر کے آپ کیمپیں لگائے. ان کیمپوں کے ذریعے سے جو بھی آپ کے پاس جمع ہوتا ہے, کچلاک میں کیمپ ہے, کوئٹہ میں کیمپ ہے, چمن میں کیمپ ہے, پشین میں کیمپ ہے, جہاں پہ بھی کیمپس ہے, ان کیمپوں میں ان کی مدد کے لیے پانی سے لے کے خوراک تک, قالین تک, کپڑوں تک, ہر وہ بنیادی انسانی ضرورت جو ایک ٹینٹ میں ایک انسان کے لیے اس کی ضرورت ہوتا ہے, اس کو مہیا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب ساتھی حضرات کا شکریہ